السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے جوڑیں تاکہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم یہ تفسیر لے کر آتے ہیں مختصر سے، یہ سارے عالم میں جہاں جہاں تک اردو دان طبقہ ہے پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 102 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 103 سے اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم خوب جانتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس نبی کو سکھلاتا ہے، یعنی اس کو سکھلا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ قرآن سلیس عربی زبان ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درسوں میں یہ بات بتائی اور آخری بات ہماری یہی تھی کہ اس قرآن کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے جبریل امین یعنی روح القدس نے لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ قرآن اترا۔ اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ اعتراض جو لوگ کرتے تھے، وہ اس اعتراض کے بارے میں قرآن جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو کوئی سکھلا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہیں، وہ خود عجمی ہے، اس کو عربی پوری نہیں آتی، وہ عجمی انسان ہے، مگر یہ اس کی طرف بات کو منسوب کرتے ہیں۔ مفسرین اس بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا تھا وہ عرب نہ تھے بلکہ عجمی تھے اور تورات انجیل کی تعلیم سے واقف نہ تھے۔ اب جو شخص عربی لسان ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، اب انسان جس کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں وہ خود عجمی ہے، عربی ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا ہو، وہ ایسا کلام کیسے بنا سکتا ہے جس کی نظیر لانے سے عرب کے شعراء اور ادباء قاصر رہے؟ یعنی کہ بات یہ ہے کہ جس شخص کی طرف یا جس لوگ کی طرف جو منسوب کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک سے تورات و انجیل بھی نہیں جانتے اور وہ خود عجمی ہیں، نان عربک ہیں، وہ کیسے قرآن جو سلیس اور صاف اور ایک دم بہترین انداز میں جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جس کو ٹکر دینے کے لیے بڑے بڑے شعراء اور ادیب بھی قاصر ہیں، اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بالفرد محال یہ تصور کر لیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو کہ ویسی قابلیت رکھتا ہے، تو وہ اتنا گمنام کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر وہ ایسا کلام جس نے جانثاروں اور جان فروشوں کی جماعت پیدا کر دی، خود پیش کرنے کی بجائے کسی اور کے حوالے کیسے کر دے گا؟ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جس کلام کو سن کر کے لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں اور ساری جو ہے انسانیت اس کی طرف دوڑ کر کے آ رہی ہے اور اس کو حق سمجھ رہی ہے کہ کوئی ایسا انسان وہ اتنا اچھا اور اتنا بہترین جو کلام ہے وہ کیوں دوسرے کو دے گا، خود وہ استعمال نہیں کرے گا؟ تو یہ ایک سوالیہ طور پر مفسرین نے ان الزام لگانے والوں پر یہ سوال رکھا ہے کہ کوئی اس کو سکھلا جاتا ہے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ لوگ، تو ان کے جواب کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خود عجمی ہے، اس کو کیا پتہ، اگرچہ وہ عربی ہوتا یا اس کو فائدہ ہونا ہوتا تو وہ خود یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو نہیں سناتا جو اس نے سکھلایا ہے۔ تو یہ سوالیہ طور پر ان تمام ملحدین، مشرکین جو بھی اعتراض محمد رسول اللہ یا قرآن پر کرتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پھر وہ ایسا کلام جس نے جانثاروں کو اور جان فروشوں کی جماعت پیدا کر دی، یہ بھی بات کہ وہ کلام پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگ اسلام قبول کرتے جاتے ہیں، تو وہ اس کا فائدہ وہ خود انسان نہیں اٹھاتا تھا یا دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ضد اور تعصب میں کیسا اندھا ہو جاتا ہے کہ ایک جانب اس زمانے کی کیا پوری دنیا کی اعلیٰ ترین اخلاق رکھنے والی شخصیات اور اس کے مقابلے میں ایسا عجمی غلام
اجمی غلام جسے عربی بھی اچھی طرح نہ آتی ہو، ان عقل کے اندھوں کی نظر میں وہ حکمت کے موتی اس سے حاصل کر رہا تھا۔ اب وہ اندھے ہی تھے کہ ایک عربی غلام کی طرف یہ بات اجمی غلام کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ اس کی طرف سے وہ سیکھ کر آ کر بولتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ شارٹ فارم میں بتا دیا کہ تم جس کی بات کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ خود اجمی ہے، وہ عربی سلیس عربی میں قرآن کیسے پڑھ کر سناتا ہے؟ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اس کو نازل اس اللہ کی جانب سے لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبریل ہے۔ یہ پہلے بتایا، پھر بعد میں یہ بات بتائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے اس قرآن سے تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، جاؤ عذاب میں جا رہو جہنم میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت کا طلبگار ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ نہیں گھڑتے، نبی تو جو ہے جھوٹ نہیں کرتے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان سے پہلے یہ لوگ جھوٹ نہیں کرتے۔ نہ ایمان لانے والے یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ نہ ہی نبی یہ بات جھوٹ گڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر جو ایمان لائے وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے انکاری، ان کے مخالفت کرنے والے، ان سے حسد اور جلن رکھنے والے لوگ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہ ہو، ان کا دل ایمان سے خالی ہو، ایسے ہی لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضا و رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت عظیم عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ جن کا دل ایمان سے پر ہو وہ لوگ جھوٹ نہیں کرتے، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے یا کفر کرے، کفر کرتے ہیں، حالانکہ اگرچہ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری میں بعض چیزیں کفریہ کلمات کو ادا کرنے کی گنجائش یہاں پر بتا رہی ہے، مگر دل سے جو ہے کفر کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ایکس مسلم فلاں مسلم اپنے آپ کو ٹی ویوں میں اور میڈیا کے اندر اپنے آپ کو پیش کر کے بھئی ہم پہلے یہ تھے، ہم یہ دیکھا وہ دیکھا، ایسا دیکھا ویسا دیکھا، یہ مرتد ہوتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی زمانے میں نہیں، جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ کر کے خطاب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کا دل ایمان پر مضبوط ہے ان کو زبردستی کفری الفاظ، بعض جگہ جو ہے JSR کے نعرے زبردستی لگائے جاتے ہیں، بعض جگہ جو ہے کچھ کیا جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا جو زبردستی کوئی کفریہ کلمات نکالتے ہیں۔ یہ آیات ان دنوں نازل ہوئی جبکہ مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کمزور اور غریب مسلمان خاص طور پر ایسے مظالم کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے، مثلا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی والد یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جہل لعین نے آپ کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا اور خود انہیں ناقابل برداشت اذیتیں دی گئیں۔ مجبور ہو کر انہوں نے وہ کلمات ادا کر دیے جو ظالم کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا بیان کیا کہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد نہیں کیا اور جب تک ان کے بتوں کی تعریف نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ایمان مطمئن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو دوبارہ ایسا ہی کرنا، مگر یہ صرف رخصت ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں، بلکہ صحابہ کرام ہی میں سے عظیمت کے ایسے پہاڑ تھے کہ انہوں نے اپنے جسم کی بوٹی بوٹی ایک کر کے اتروانی منظور کر لی مگر کفر کا کلمہ ادا نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک زبردست واقعہ جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکے کی زندگی تھی اس میں آئے لوگ جو ہے زبردستی جو مسلمان ہوتے تھے، جیسے کہ بلال ہو گئے، ہاں ان کے بلال ہو گئے، اور اسی طرح عمار ہو گئے، اور اسی طرح خباب ہو گئے، اور اسی طرح ذوالنیرہ ہو گئیں، اسی طرح بہت سارے صحابہ اور صحابیات پر یہ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی تعریف کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برے الفاظ سے نوازو، ان کو جھوٹا بولو نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ حضرت عمار جو ہیں وہ بنو مخزوم کے موالی تھے، یعنی یاسر اور ان کی ماں جو سمیہ تھی، اور ان کے والد جو ہے یاسر تھے، اور یہ خود عمار جو ہے یہ بنو مخزوم کا ایک قبیلہ تھا جس کا سردار ابو جہل تھا، یعنی عمرو بن ہشام۔ یہ لوگ کلمہ کفر ہوا تھا یہ کہ یہ بڑا جو ہے تنتناتے پھرتا تھا۔ امیہ بن خلف جو تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اور حضرت بلال جو ہے ان کے غلام تھے۔ تو یہ لوگوں نے، عمار ہو بلال ہو، یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا جیسے چھپ چھپ کر کے۔ تو کسی طرح جو ہے امیہ کو معلوم ہو گیا، اور اب وہ بلال کو جو ہے لا کر کے پہاڑوں کے چٹانوں کو سینے پر رکھ دیتے تھے۔ اتنی بڑی ظلم کی انتہا ان پر کرتے تھے، اور ان کو مارتے تھے کوڑوں سے، ڈنڈوں سے، اور کہتے تھے کہ لات و عزا نعوذ باللہ، لات و عزا کی جے، اس طرح جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے ویجیلنٹس، کو ویجیلنٹس جن کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو رکشک بھکشک جو بھی کہتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کو گھیر گھار کر کے مسلمان کو زبردستی JSR کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ بیان جو آج ہو رہا ہے وہ مکے کی زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو صحابہ کے اوپر ظلم کیا جاتا، اور کہتے تھے کہ لات و عزا کو جو ہے جے بول، جس طرح آج لوگ JSR کو جے بلواتے ہیں زبردستی۔ تو وہی حال حضرت بلال کا بھی تھا، اور اسی طرح جب ایک مرتبہ سزا لے کر کے، مطلب بلال کو امیہ بن خلف، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ، اور ایک دونوں تینوں مل کر کے اس کو سزا دے رہے تھے، تو بہت سارے مکے میں یہ طے ہوا تھا کہ جس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برجستہ کریں اور ایمان سے پلٹا لیں، ان کو اذیت دیں۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے۔ تو بلال کو لے جا کر کے وہ سزا دے رہا تھا، اور کہہ رہا تھا ابو جہل کہہ کے، معمولی ایک غلام سے تو جو ہے کلمہ کفر مطلب وہ نہیں کروا سکا، تو یہ بلال کو مارتے تھے، حضرت بلال کو امیہ، تو وہ احد کے نعرے لگاتے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو لات و عزا کی جے کہلواتا تھا وہ، تو وہ اللہ احد کے نعرے لگاتے تھے کہ ایک ہی الہ ہے۔ تو یہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ معمولی غلام سے تو جو ہے یہ نہیں کروا سکتا، تیرا غلام تو بازی لے جا رہا ہے۔ تو امیہ نے کہا پہلے جا کر کے اپنے گھر کو دیکھ، تیرا بھائی جو ہے وہ بھی اسلام قبول کیا ہے، اور تیرے دو بھائی غالباً جو ہے عیاش نام تھا ایک صحابی کا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور سلیمہ یا سلمہ اس کا کچھ نام تھا، ابو سلمہ اس طرح نام تھا ان کا۔ تو یہ دونوں بھی، اور ان کے موالی جو بنو مخزوم کے تھے وہ یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمار تھے۔ تو ان پر اتنے ظلم اس نے ڈھائے، اور ڈھا کر کے جب یہ لوگ کلمہ کفر نہیں کہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت قبول کر لی، ان کو قتل کر دیا ابو جہل نے۔ اسی طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دو ٹکڑے، دو طرف اونٹوں کو باندھ کر کے پاؤں سے، دونوں پاؤں کو دو اونٹ باندھا، اور دو سمتوں میں دونوں کو دوڑایا، اور شرمگاہ میں نعوذ باللہ نیزہ مارا۔ کون؟ ابو جہل نے، کہ ہم جو ہے اس طرح سزا دیتے ہیں۔ اب یہ ہو جانے کے بعد جو بیٹا تھا یاسر عمار، تو اس کو بھی اذیت دی۔ تو اب عمار نے کہا اب بہت زیادہ ظلم، ماں باپ بھی مر گئے، سب ہو گیا۔ تو انہوں نے جو کہتا تھا وہ ابو جہل کے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ، نعوذ باللہ کذاب کہہ، اس طرح کر کے بلواتا تھا، تو وہ زبردستی کلمہ کفر کہہ دیے۔ کون؟ عمار۔ یاد رکھنا یہ عمار بن یاسر نے کلمہ کفر ادا کیا۔ ماں اور باپ نے کلمہ کفر ادا نہیں کیا، مگر بیٹا مجبور ہو کر کے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو رسول اللہ کے پاس یہ آیا، یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے جو ہے اس طرح کہا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تیرا دل اطمینان میں ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا دل اطمینان میں ہے۔ تو کبھی ایسا دوبارہ کفریہ کلمات کہنے کے لیے کہے، مجبور کریں تو کہہ لینا۔ تو یہ ذرا کمزور تھے حضرت عمار، تو انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ دیا۔ ان کی ماں اور ان کے والد نے کلمہ کفر نہیں کہا، اور وہ پہلی شہیدہ بن کر کے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبراً آل یاسر معیدکم الجنہ، کہ اے یاسر کی آل صبر کر، تجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ تو اسی زاویے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کوئی اگرچہ زبردستی کلمہ کفر کہلوائے تو وہ کلمہ کہہ سکتے ہیں،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دل اطمینان کے ساتھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب جو دل سے بے ایمانی یا مرتد ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ دل سے ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور کفر میں چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وضاحت کی، یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اپنے آپ کو ایکس مسلم فقرہ وغیرہ کہہ کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں، فالوورز بڑھاتے ہیں اور جو ہے نعوذ باللہ بیٹھ کر کے جو ہے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور قرآن و سنت سے یہ لوگوں کو برگستہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو قرآن و سنت سے دوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہے دنیا میں۔ تو جو دل سے بے ایمانی کرتا ہے اور ایمان کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ غفلت میں ان کے کان، آنکھ، ان کا دل جو ہے ان کے پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر، ضد اور ہٹ دھرمی کی کثرت کی بنا پہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو گئی۔ اس کی نسبت خود ان کی جانب اور اللہ کی جانب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو نیک یا بد عمل کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اختیارات دیے ہیں، چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ بدی کرے، مگر حساب کتاب دنیا و آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے گا۔ کوئی انسان کو، کوئی اگرچہ کفر کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ایکس کہتا ہے، تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لے گا، اس کو عذاب دینے والا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو ایکس کہہ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تیرا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، مگر آخرت کے دن پر اگرچہ تو یقین نہیں رکھتا تو آخرت قائم ہو کے رہے گی، آخرت کے دن تیرا حساب تجھے ملے گا۔ کسی عام انسان کو کسی جو ہے کچھ بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو ہے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، مگر میں خاص کر کے تنبیہ کر رہا ہوں ہمارے سامعین کو کہ کوئی کچھ عمل کرے تم اس کے دروغہ نہیں ہیں، نہ ہی تم حساب کتاب لینے والے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کی کلپس کو دیکھ کر کے مشتعل نہیں ہونا، سب حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ کسی نے کچھ برا کہا تو وہ اس کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے دین تو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے اسلام کا کیا بگڑے گا؟ تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہم دیتے ہیں، اور جب یہ ہدایت کو چھوڑ کر کے کفر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آخرت میں ہمارے سامنے حاضر ہوگا، وہ ہم اس کو نپٹ لیں گے۔ کوئی انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اس کو۔ ہاں اگرچہ وہ چاہتا ہے قرآن حدیث کے معیار پر کچھ گفتگو کرنا، اپنی بات سمجھانا، تو بالکل قرآن ہے، سنت ہے، اس کے جوابات اس کو اس میں دیں۔ لوگوں کو ہم صرف جواب دے سکتے ہیں اور حقیقت کھول کر کے بیان کر سکتے ہیں، مگر کسی کو گزند پہنچانا، کسی کو نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اختیارات سارے کے سارے پنشمنٹ دینے والی اتھارٹیز کے ہوتے ہیں، تو ہم وہ اتھارٹی نہیں ہیں۔ یہ سمجھو نوجوانوں، لوگ جو ہے نعرے لگا کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگ جو ہے بہک جا کر کے غلط قدم اٹھاتے ہیں، تو نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ اختیارات نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دروغہ نہیں ہیں کسی کے دین پر، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی نکل کر کے کچھ بھی غلط قدم اٹھا کر کے کر دیا، اب تو کر کے چلے جائے گا جہالت میں، تیرے پیچھے تیرے گھر والے، تیری بال بچے یہ کیا کریں گے؟ ان کا کون ہے رکھوالا؟ تو یہ آگے پیچھے سوچنا چاہیے۔ میری تو یہی دعوت ہے لوگوں سے کہ کوئی ایکس بنے اپنے آپ کو، وائی بنے، زیڈ بنے، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے سامعین جتنے بھی ہیں، میں خاص کر کے تنبیہ کر رہا ہوں، آپ دروغہ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروغہ نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو آپ کیسے ہو سکتے دروغہ؟ کہ آپ کیسے حساب کتاب لیں گے اس سے؟ تو ان سے ڈیبیٹ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے ڈائلاگ کرو۔ یہ ڈائلاگ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر اعتراضات کے جوابات آج سے 1400 سال پہلے صحابہ نے دیا،
اس کے بعد تابعین نے دیا، محدثین نے دیا، آج تک مسلمانوں کی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اسکالرس ہیں، انہوں نے جواب دیتے آئے ہیں۔ یہ ہر دور میں چہرے بدل بدل کے اپنے آپ کو جو ہے XYZ کہتے ہیں، تو ان کا جواب سے زبان سے ہی دینا ہے، ہم کوئی اختیارات نہیں رکھتے۔ یہ خاص کر کے میری تنبیہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو کفر کرتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو دنیا میں تم دروغہ نہیں ہیں، کچھ بھی تم جا کر کے کسی کو بھی مار دو توڑ دو نہیں کر سکتے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اسلام لا کر کے کفر کیے۔ بات یہاں پر آخرت کی ہو رہی ہے نا، تو دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے دی ہے، آخرت ان کو نہیں دیا۔ آخرت میں یہ خسارہ اٹھائیں گے۔ جب اللہ دنیا دے رہا ہے ان کو، تو تم کون ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات قرآن کو سمجھو، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے غلط قدم مت اٹھاؤ، ان کو زبان سے، ان کو ڈائلاگ سے گفتگو کرو۔ بہت سا مواد دنیا میں موجود ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف نے یہ لکھ دیے، ہمارے محدثین نے، ہمارے بڑے اماموں نے یہ بات لکھ دی ہے ان کی، ہر دور میں جواب دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو آپ کا رب بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو مکے کے مشرکوں نے مسلمانوں پر اتنے مصائب ڈھائے کہ یہ لوگ اپنی پیدائشی جگہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی، ابیسینیا، آج ایتھوپیا یا صومالیہ اس طرح کے علاقے ہوں گے وہ، تو وہ اب حبشہ اس کو کہتے ہیں، ابیسینیا اس کو کہتے تھے۔ تو یہ لوگ مکہ سے جو ہے ہجرت کر کے رسول اللہ کی حکم پر اپنی جانوں اور اپنی ایمانوں کو بچا کر کے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی زندگی گزاری۔ یہاں پر ان پر تکلیفیں تھیں نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی جو جوڑی تھی نا، ان لوگوں نے کئی مسلمانوں کو اپنے اخراجات پر ہجرت کروایا اور ان کی کفالت کی سالوں تک۔ حضرت عثمان کا مال یہ مہاجر لوگوں کو بھی ملا، اور یہ لوگ ان کے ماتحت رہ کر کے اپنی جان اور اپنی مال بچائی۔ کون تھے؟ حضرت عثمان۔ 2 مرتبہ حبشہ کا ہجرت انہوں نے کی، اپنی جان اور اپنا مال خرچ کیا، اسلام کی راہ میں مسلمانوں کو بچایا حبشہ جا کر کے۔ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرنے والے، اور یہ راستے میں اپنے آپ کو عزیمت اٹھاتا جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرتے رہے تو آپ کا رب بلا شبہ جو ہے ان کی آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا ہے۔ جو گناہ کیے جاتے ہیں چھوٹے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اشارہ ہے مہاجرین حبشہ کی جانب، جن کی تعداد 80 تھی۔ میں نے کہا نا یہ مہاجرین کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی، اور اس کے جو جیش تھے، یہ اس کے جو امیر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگوں نے ان کو لے گئے حضرت عثمان کے مال کے طور پر پہ حبشہ میں انہوں نے زندگی بچائی بھی، اور وہاں پر تبلیغ دین بھی کیا۔ بہت سارے واقعات حضرت عثمان کے، حضرت جعفر کے آتے ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے بارے میں وہ بھی کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ہم تذکرہ آیا تو وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص، ہر نفس، ہر جان قیامت کے دن آئے گا، اور ان کے اچھے اور برے اعمالوں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اپنی ہی فکر ہوگی اور اپنی نجات کے لیے عذر پیش کرے گا، دوسرے کی کچھ ہوش نہ ہوگی۔ اس زمانے میں، اس دن میں، اس وقت قیامت کے روز اپنی ہی فکر ہوگی۔ ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، اولاد بھول جائے گی، دوست بھول جائے گا، سب کچھ بھولا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، جنہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن و چین تھا، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے وافر مقدار میں بفراغت پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کا مزہ یہ دکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کو رزق عطا کیا تھا اور چین سے وہ زندگی گزار رہے تھے. ہاں پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. پھر وہ بستی والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے. اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی, جو جو فراغتیں, جو عیش و عشرت, جو چین اور سکون ان کو دیا, وہ لوگ ناشکری کرنا لگے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ مثال مکہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے. تولیت کعبہ کی وجہ سے انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان کے تجارتی قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے, حتیٰ کہ جس قافلے کو قریش کی جانب سے پروانہ راہداری کا مل جاتا وہ بھی بآسانی سفر کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پھل وغیرہ اور دیگر اجناس مکہ میں بافراغت پہنچ جاتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا گہوارہ بنایا, سکون اور اطمینان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کی تو انہوں نے اس کی رزق کی دعا دی اور ہر طرح کے پھل فروٹ اجناس جو ہے وافر مقدار میں مکے کو آتے. اور مکے کے قریش کا اتنا دبدبہ تھا کہ اگرچہ وہ غیر قریش کو بھی پروانہ لکھ کر کے دے دیں تو پروانے کا جو ہے کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا, ان کو کچھ جو ہے نا غضب نہیں پہنچاتا تھا. اتنا روب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو دیا تھا, قریش کو دیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بفراغت نعمتیں پہنچا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کی رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کر کے انہوں نے کفران نعمت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 سال مکہ شدید قحط کی لپیٹ میں آ گیا. بھوک سے یہ حالت ہوئی کہ کئی لوگ تو مر گئے. کئی لوگوں کو بھوک کی شدت کی وجہ سے آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آتا. امن اس طرح تباہ ہوا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانب سے جنگ کا خطرہ رہتا اور خوف مسلط رہتا. اب یہ کفران نعمت کیا کی تھی قریش نے؟ کفران نعمت یہی کی تھی کہ رسول اللہ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے, اسلام قبول نہیں کی. یہ کفران نعمت تھی. ہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا عرصہ ان کو قحط میں ڈالا. شاید یہ اللہ کے عذاب سے جو بچ جائیں اور بچ کر کے اسلام قبول کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا خطرہ لاحق کر دیا. امن و چین سے اللہ نے نبی بھیجا تو ان کا کام تھا ایمان لانا اس پر, مگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط بھیج دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے. اللہ کہتا ہے کہ انہی میں سے یعنی قریش میں سے ہی ہم نے رسول بھیجا تاکہ وہ ایمان لائیں اس پر, مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب انہیں گھیر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط اور بھوک کا عذاب ان پر نازل کر دیا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. چنانچہ اللہ نے تمہیں جو حلال اور طیب رزق دیا ہے وہی کھاؤ, اور اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نیک اور جو پاک اور صاف ستھرا اور حلال رزق تم کو دیا ہے وہی کھاؤ, حرام مت کھاؤ, سود مت. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے روک رہا ہے. یہ خطاب مسلمانوں سے ہے خاص کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی, ہاں تمہیں مسلمان بنایا تو اس نعمت کا شکر ادا کرو اور حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ جو عطا کیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حلال اور پاک رزق کھاؤ. اس کے فوری بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار جانور, خون, خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مردار, خون, سور کا گوشت اور وہ تمام اشیاء جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے وہ حرام ہے, وہ نہیں کھانا. حرام کے انما حرم علیکم المیتۃ, حرام کے الفاظ کے ساتھ یہ وضاحت کر رہا ہے. ہاں, مردار, خون, سور کا گوشت اور وہ تمام کھانے جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کیے جاتے ہیں, غیر اللہ کے نام کی, کسی بت کے نام کی, کسی مردے کے نام پر, کسی ابدال کے نام پر, کسی غوث کے نام پر, کسی بابا کے نام پر,
کسی کوئی بھی ہستی ہو اس کے نام پر وہ مشہور کر کے اس کو ذبح کیا یا اس کو جو بھی کیا، بہت سارے لوگ بہت طرح کے خرافات کر کے وہ منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حرام کر دی ہیں۔ اور دیکھیے مردار پہلے کہا، پھر خون کہا، پھر سور کا گوشت کہا، اس سے بھی خراب وہ غیر اللہ کی چیزیں نظر و نیاز کر کے یا چڑھاوے چڑھا کر کے بتوں کے نام پر، اس کے نام پر، مردوں کے نام پر جو کرتے ہیں، وہ چوتھے نمبر یعنی آخر نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے اگرچہ تمہیں جان کا خطرہ ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ 4 نمبر تک تم دیکھو گے، پہلے ڈھونڈو گے مردار کہیں مل رہا ہے، تمہاری جان بچانے کے لیے تم کھا سکتے ہو اتنا ہی جس سے تمہاری جان بچے، پھر خون تم پی سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ہاں اگرچہ تمہاری جان بچے اتنا ہی، اس میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ پھر سور کا گوشت کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر دی ہے کہ تم جان بچے جتنا وہ کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر چڑھی ہوئی چیزیں تم جب کھا سکتے ہو جب موت بالکل قریب ہے، بچ نہیں سکتے، وہ کھا کے جان بچ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان جتنی بچ سکتی ہے اتنا ہی کھانے کا ہے، اس سے بھی تجاوز نہیں کرنے کا ہے۔ تو کتنے نمبر پر آ رہا ہے غیر اللہ کی چیزیں؟ آج فلاں بابا کے نام پر، فلاں بتوں کے نام پر جو ملا وہ کھا لیتے ہیں لوگ، مگر نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے تھوڑی تفسیر کی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ کھائے، وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ کھائے، باغ جو یہ حرام چیزیں کھائے جبکہ حلال دستیاب ہوں، باغ سے باغی حلال چیزیں ہیں پھر بھی حرام کھا رہا، اس کو باغ کہتے ہیں۔ اور آج کہتے ہیں وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ کھائے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم ولا باغن، کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ غیر باغن ولا آدم، غیر باغن ولا آدم، نہ باغ ہو نہ آد ہو، زیادہ بھی کھانے والا نہ ہو اور جو ہے حرام بھی کھانے والا نہ ہو جبکہ حلال دستیاب ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں چوتھی دفعہ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے اور سورہ انعام میں بھی 145 نمبر کی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ سور جانوروں میں انتہائی غلیظ اور دیوس جانور ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جو سور حرام اس لیے ہے کہ وہ انتہائی غلیظ اور دیوس قسم کا جانور ہے، دوسرے جانوروں انسانوں کے پاخانے کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے۔ تم 100 سال بھی یعنی جتنی بھی اس کی عمر ہو، کتنے سال بھی پنجرے میں بیٹھ کر کے اس کو گھاس کھلاؤ، جیسے اس کو پاخانے کے پاس چھوڑو گے وہ پاخانہ کھا لے گا، فطرت ہے وہ چھوڑتا نہیں، کھا لے گا فوری طور پر، تو کھاتا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ جس مادہ سے اس نے جنسی تعلق قائم کیا ہے اسی کے سامنے دوسرا سور اسے استعمال کرے، یعنی کہ اس کو بے حس ہوتا ہے۔ سور جو ہے بے حس ہوتا ہے کہ اپنی جو اس کی پتنی ہوتی ہے، اس کا جوڑا ہوتا ہے، اگرچہ اسے کوئی دوسرا سور آ کر کے اس کے ساتھ سمبھوگ کرے یا اس سے ملن کرے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، بے حسی، اور اس کو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ بعضوں نے کہا کہ سور جو ہے دوسرے سور کو بلا کے لاتا اپنی بیوی کے اوپر چڑھانے، بیوی بچوں کا تو مسئلہ نہیں ہے مگر رہتا ہے نا، جوڑا رہتا ہے، بندر بندریا رہتی ہے، اسی طرح بکرا بکری رہتے ہیں، شیر شیرنی رہتی ہے، جوڑی رہتی ہے، لائن لائنس رہتی، تو اس طرح سورنی بھی رہتی، مگر وہ خود جو ہے بلا کر کے لاتا، اس طرح بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی بے حس ہو جاتا ہے، جنسی تعلق قائم کیا ہے، اسی کے سامنے دوسرا سور اسے استعمال کرے۔ ٹورنٹو میوزیم میں سور کے متعلق لکھا ہوا ہے، سور میں ٹیپ وام پائے جاتے ہیں۔ ٹورنٹو جو کینیڈا کا ٹورنٹو ہے، وہاں پر جو ہے ٹیپ وام پائے جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہ کیڑے پیٹ کی کئی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ چربی جو گوشت کے ریشوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ بچڑے میں 10%، بھیڑ میں 20% اور سور میں 35% پائی جاتی ہے۔ فیٹ جسے کہتے ہیں 35% آف فیٹ بھی رہتا ہے اس میں، سب سے یعنی بھیڑ بکری سے بھی زیادہ۔ یہ کھانے سے چربی اور کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے جو فالج اور دل کی دورے کا باعث ہوتا ہے۔ اور جو سور کھاتے ہیں نا ان کو پیرالائز کا زیادہ اٹیک آ سکتا ہے، اور جو ہے ان کا کولیسٹرول، ان کا ہارٹ کو پرابلم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ بعض مفسرین، بعض جو ہے ادبا اور بعض اطباء وغیرہ نے کہ جو سور کا گوشت کھاتا ہے مسلسل، وہ اس کے اندر بے حسی اپنے گھر پریوار کو لے کر کے اور اس کی جو ہے بے حیائی دیوسیت اس کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ اس لیے ویسٹرن کلچر میں دیکھیں سامنے بیوی دوسرے کے ساتھ چلی جاتی ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا اس کو، کیوں؟ کیونکہ وہ سور اکثر کھاتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، یہ بے حسی اسی کے ذریعے سے ان کے اندر آئی ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا منع ہے، اور ایسا جانور جو ذبح تو اللہ کے نام ہی پہ کیا جائے مگر اس کا مقصد غیر اللہ کا
تقرب حاصل کرنا ہو تو وہ بھی حرام ہے. یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی، کیا کہتے ہیں، ارے ہم تو اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ رہے تھے بابا. تو ان کو جواب یہ مفسر کہتے ہیں کہ تم نے منسوب کیا کیا، ارے وہ کریں گے، ارے وہ نیاز کریں گے، ارے فلاں فلاں بابا کی نیاز، فلاں جو ہے ان کی نیاز ان کی نیاز، یہ کرتے نہیں. نام تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے، مگر منسوب کس بابا کے نام پر ہے، ارے وہ بڑے پیر کے نام پہ ہے، وہ چھوٹے پیر کے نام پہ ہے. اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں تو ان سے خاص کر کے کہا ہے کہ وہ بھی حرام ہے. منسوب کرنا، کسی غیر اللہ کے نام پر منسوب کرنا، ویسا جانور اللہ کا نام لے کے بھی کاٹے تو حرام ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا میں اونٹ ذبح کروں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بوانا ایک مقام ہے، وہاں جا کر کے اونٹ ذبح کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ کہ زمانے جاہلیت میں بوانا میں کوئی بت تھا کیا، یہ پوچھ رہے ہیں، جس کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی وہ بت کی کسی عبادت کی جاتی تھی. لوگوں نے بتلایا کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں وہاں کچھ بت تھا یا کچھ خبر تھی، ہاں کچھ عید وغیرہ، عرس وغیرہ چلتا تھا. عید کس کو بولتے ہیں، وہ میلے ٹھیلے کو عید بولتے ہیں، میلے ٹھیلے کچھ. تو کسی زمانے میں زمانے جاہلیت میں کیا وہاں ایسا کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے بھی ذبح کرنا وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. یہ ابو داؤد کے اندر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. گویا درباروں، آستانوں اور آستانوں پہ ذبح کیے گئے جانور بھی حرام ہیں. مفسرین نے کھل کر کے یہ بات بتا دی ہے. آگے اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کے بنا پر نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے منہ پہ آ گیا یہ حرام، جو بول دیے حرام وہ حلال، ایسا نہیں ہے. جو مقاصد کے تحت، رسول اللہ کی باتوں کے تحت، جو قرآن کے اور مفسرین کے، جو ہمارے اسلاف کے طریقہ کار سے ہٹ کر کے کوئی چیز کسی کو حلال کہتا ہے، بھائی بولتے نہیں، ارے ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹے رے بات، جا بہت بول لیا تو، مگر کاٹا کہاں رے بابا، کوسے خبر پہ لے جا کے کاٹا، کوسے آستانے پہ لے کے جا کے کاٹا. تو مین بات وہی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ وہاں پر عرس میلہ ویلا عید کرتے تھے کیا لوگ، ویسی جگہ بھی لے جا کر کے ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بھی حرام ہے. اب جو چاہے کر لو، قرآن آ جانے کے بعد بھی تم گمراہی سے نہیں کر رہے، یہ پیر کی نیاز وہ پیر کی نیاز نہیں چھوڑ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا ضرور مزہ چکائے گا جو تم کرتے آ رہے ہو. آگے اللہ فرما رہا ہے متاع قلیل ولہم عذاب علیم وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے المناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی آپ سے بیان کر چکے ہیں. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودوں پہ کیا حرام تھا، ہم اس سے پہلے ان آیتوں سے پہلے آپ کو بتا دیے تھے کہ وہ کیا حرام کیے تھے. تو وہی بات اب مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں اور اس پر عمل کیا جائے. اشارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 26 کی طرف ہے. یہودیوں پہ اس کے علاوہ جو اشیاء حرام کی گئی تھی وہ ان زیادتیوں کی بنا پہ کی گئی تھی یا ان کی اپنی ذاتیاں کر لیے تھے، اس لیے وہ چیز حرام کر لیے تھے. تو جسے چاہے وہ اپنے آپ کو حلال کہتے تھے، جسے چاہے اپنے آپ کو حرام کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی تو بتایا تھا کہ من دون ہی ارباب من دون اللہ، ارباب من دون اللہ سے مراد وہ ارباب جو اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرتے تھے اور جو حرام کیے ہوئے چیز کو حلال کرتے تھے، وہی ارباب من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر کے وہ ارباب جو حلال اور حرام کا حق نہیں رکھتے تھے مگر وہ کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارباب کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے فتوے کو ماننا، ان کے بزرگوں کے فتووں کو ماننا اللہ کے خلاف، تو یہ حرام ہے. تو ناظرین، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہی حرام ہے اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے. تو کھاتے سمے سوچ لیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، غور و فکر کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا تو آپ جواب نہیں دے پاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں. قرآن مجید کو
ہم جو ہے اپنا اوڑھنا اپنا جو ہے اپنے پیشانیوں کا جھومر بنائیں اور قرآن مجید پر عمل کریں. یہ ہمارے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ کسی دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنین کے لیے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہدایت متقیوں کے لیے ہے. تو ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 118 تک اپنا درس ہم نے مکمل کر لیا ہے. بہت ساری باتیں ہم آج سیکھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ حرام اور حلال کے بارے میں بھی ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہے. تو ہم ناظرین آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم یہ جو تفسیر قرآن کا مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، ہاں، اس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو فروغ دیں اور ہمارا تعاون کریں، تاکہ ہم یہ اللہ کی کتاب کا کلام کا جو ہے عام ہندی اردو بول چال میں سب کو سمجھا سکیں، خود بھی سمجھ سکیں اور سب کو سمجھا سکیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم دوبارہ جب بھی اللہ کی مرضی ہوگی حاضر ہو جائیں گے تفسیر قرآن مختصر کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.